ہمیں دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، جبکہ اس میں دجال کا نام تک نہیں آتا، کیونکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ نام دینے کے بجائے اصول سکھاتا ہے۔ جیسے دجال کے 4 فتنوں کا توڑ سورہ کہف کے 4 قصوں میں چھپا ہے۔ کون سے 4 فتنے اور کون سے 4 قصے؟ پہلا ہے دین کا فتنہ، دجال آ کر کہے گا کہ میں خدا ہوں، اور جو نہیں مانے گا اسے تکلیف دے گا، اور اس کا توڑ ہے اصحاب کہف کا قصہ۔ اور وہ کیسے؟ ان نوجوانوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے اپنا دین نہیں چھوڑا، گھر بار چھوڑا اور ایک غار میں پناہ لی، اور اللہ نے انہیں کئی سالوں تک محفوظ سلائے رکھا۔ سبق: جب پوری دنیا حق کے بجائے باطل چنے تب بھی تم ایمان پر ڈٹے رہو۔ اور دوسرا ہے مال و دولت کا فتنہ، دجال کے پاس زمین کے خزانے ہوں گے، وہ جہاں چاہے گا اور جو چاہے گا اگائے گا، اور جو اسے مانے گا اسے رزق دے گا، اور جو نہیں مانے گا انہیں بھوکا رکھے گا۔ اور اس کا توڑ کیا ہے؟ 2 باغوں والا قصہ۔ ایک امیر آدمی اپنے باغوں پر غرور کر کے آخرت کا منکر ہوا، اور نتیجے میں اللہ نے اس کی سب چیزیں تباہ کر دی۔ سبق: دنیا کی چمک میں اتنا نہ کھو جاؤ کہ اپنا ایمان ہی بیچ دو۔ اور تیسرا ہے علم و فریب کا فتنہ، جس میں دجال لوگوں کو آسمان سے بارش برسا کے دکھائے گا، مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، جس پر لوگ اسے خدا سمجھ بیٹھیں گے اور دھوکہ کھا جائیں گے۔ اور اس کا توڑ حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے۔ ہاں، کیونکہ حضرت خضر نے اس میں 3 ایسے کام کیے جو بظاہر تو غلط لگتے تھے، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی تھی۔ سبق: یہی کہ جو آنکھ دیکھتی ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ اور آخری ہے طاقت کا فتنہ، دجال اپنی فوجی اور سیاسی طاقت کے ذریعے دنیا پر قبضہ کرے گا، اور لوگ ڈر کے مارے اس کی اطاعت کرنے لگیں گے۔ اور اس کا توڑ ہے ذوالقرنین کا قصہ، ایسا بادشاہ جو انتہا کا طاقتور تھا، جس نے یاجوج اور ماجوج سے ٹکر لی، لیکن کبھی بھی غرور نہیں کیا، اور ہمیشہ کہا کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے۔ میں اب جا کے سمجھا کہ دجال کے ان 4 ہتھیاروں کا توڑ اس ایک صورت میں موجود ہے۔